السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی حکم دیتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ سو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب چاہے کتنی خواہش کریں، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 36 اور 37 یہ دو آیات تلاوت کی گئیں، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، جیسا کہ کل کے درس میں اس سے پہلی جو آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر میں ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا کہ جو لوگ مشرک ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، جو لوگ فاسق و فاجر ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے باغی ہوتے ہیں، وہ عموماً لوگوں کے سامنے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ اگر چاہتا تو نہ ہی ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا۔ اللہ کی چاہت ہے، ہم لوگ شرک کر رہے ہیں۔ لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے اپنی نفسانی خواہش کو وہ خود پورا کر رہے ہیں، اور بلیم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ڈالنے کے لیے لوگ ایسا کہتے ہیں۔ تو اس کا ایک جواب کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ ابھی جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 36، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شبہ کا ازالہ فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جو مکہ کے اندر تم لوگوں کے درمیان رسول بنا کر کے بھیجا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں اس روئے زمین پر آئی، ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا جو لوگوں کو حکم کیا دیتے تھے؟ لوگوں کو حکم یہ دیتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ یہاں پر شبہ کا ازالہ ہو گیا، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک پسند ہوتا تو اللہ رسول نہ بھیجتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو گمراہی اللہ کی رضامندی ہوتی تو اللہ رسولوں کو نہ بھیجتے۔ اگر لوگ فاسق و فاجر بنے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کی چاہت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو نہ بھیجتے۔ رسولوں کو بھیجا کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھائے اور گمراہی سے بچائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ لوگوں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا، اور رسول کا کام ہی یہی تھا کہ وہ لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ ایک اللہ کی بندگی کرنا ہے، ایک اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے اصل میں بندگی۔ ابھی ہم لوگوں کی نظر میں جب عبادت کی بات آتی ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہے کہ 5 وقت آ کر کے نماز پڑھ لیا، عبادت کا مطلب ہے کہ روزہ رکھ لیا، عبادت کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ دے دیا، عبادت کا مطلب ہے کہ حج کر لیے۔ یقیناً یہ عبادت ہے، لیکن اصل میں عبادت یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے زیر فرمان ہو۔ جیسا اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے ویسی زندگی گزرے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں میں رہنے کے لیے کہا ہے ویسا گھروں میں رہنا ہے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزنس و بیپار کرنے کے لیے کہا ہے اس طرح سے بزنس و بیپار کرنا، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضع قطع بنانے کے لیے کہا ہے ویسا وضع قطع رکھنا، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیتوں کو صاف اور اخلاص کے ساتھ رکھنے کے لیے کہا ہے ویسا رکھنا، تب جا کر کے اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اور رسول کا کام کیا تھا کہ وہ لوگوں کو حکم دے کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ یہ جو طاغوت کا لفظ ہے نا، یہ بہت اہم ترین لفظ ہے۔ عقیدے کے باب میں طاغوت کے لفظ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ طاغوت جو ایک لفظ ہے اس کا معنی بڑا وسیع ہے۔ ابھی اس مختصر سے درس میں پورا وسعت کے ساتھ ہم معنی بیان نہیں کریں گے،
لیکن اتنا ضرور بتلا دیں گے کہ سمجھ میں آ جائے کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں. طاغوت سے مراد ہر وہ چیز، ہر وہ شے، ہر وہ انسان، ہر وہ ادارہ، ہر وہ سنستھا، ہر وہ حکومت، ہر وہ مملکت، ہر وہ بادشاہت جس کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دیا جائے. اللہ کے مقابلے میں جس کو کھڑا کیجیے گا وہ طاغوت ہے. کیونکہ کوئی آدمی ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی حکومت ہے، کوئی بادشاہت ہے، کوئی مملکت ہے، کوئی بادشاہ ہے، اگر وہ اللہ کا بھی نافرمان ہو اور لوگ مجبور ہوں کہ ہم اس کی فرما برداری کریں تو سمجھ لیجیے کہ وہ طاغوت ہے. کیونکہ ایسا آدمی، ایسا ادارہ، ایسی بادشاہت، ایسی مملکت، ایسی سنستھا، ایسا بادشاہ اصل میں اللہ کا باغی ہوتا ہے. وہ خود بھی اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرے گا اور لوگوں کو اس بات پر بھی مجبور کرے گا کہ اس کی فرما برداری کرے. اپنے زیر اثر لوگوں کو اللہ کے حکم سے ہٹا کر کے اپنے حکم پر لگائے گا، یہی طاغوت ہے. بہت ہی باریک بات ہے جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. محترم سامعین اکرام، ایک آدمی ہے جو اللہ کے حکم کو بھی جان رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو کرنا چاہیے. اللہ کے حکم کو سائڈ لگا کر کے اپنے نفس کی پیروی کرنا شروع کر دے تو اس کا نفس بھی طاغوت ہے. آپ جب طاغوت کا ترجمہ دیکھیں گے، مترجمین جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، آپ طاغوت کا ترجمہ دیکھیں گے تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بتوں کی عبادت سے بچو، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شیطان کی عبادت سے بچو. چونکہ شیطان کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہٹانا ہے اور گمراہی پر لگانا ہے. اللہ کے حکم سے ہٹانا ہے، اپنی پیروی میں لگانا ہے. اس لیے شیطان بھی طاغوت ہے. ایک انسان، میں نے بھی بتلایا کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے نفس کی چاہتوں کے پیچھے پڑے گا، نفس کا اتباع کرنا شروع کر دے گا تو اس کا نفس بھی طاغوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا ہے. اور اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی بھی پیروی کرنا انسان شروع کر دے وہ بدھ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا جس کا کام یہی تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو. یعنی تمہاری زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے. تمہارا رہن سہن، تمہارا پہناوا اوڑھاوا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا کلچر، تمہاری نیت، تمہارے سماج و معاشرے میں تمہارے معاملات، تمہارا لین دین، تمہارا ہر اسٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزرے. رسولوں نے اسی بات کا حکم دیا ہے. سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ نے آگے مزید کہا، اور یہ مشرکین مکہ کے لیے صرف نہیں ہے بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے ہے. اللہ نے کہا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. جب رسول آئے اور رسولوں نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا تو کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ لوگوں کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی. لہذا لوگوں، تم زمین میں چل پھر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. اس کا مطلب، اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا مطلب اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر مشرکین مکہ کو دعوت دے رہا ہے اور تمام انسانوں کو دعوت دے رہا ہے کہ جب بھی اس روئے زمین پر ہم نے رسولوں کو بھیجا اور رسول نے جب اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور میری فرما برداری کرو، تو لوگ دو حصوں میں بٹ گئے، ہمیشہ دو حصوں میں بٹ گئے. کچھ لوگوں کی ایسی جماعت تھی جنہوں نے رسول کی بات کو مان لیا اور رسول کی پیروی کرنا شروع کر دیے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے رسول کی بات کو سرے سے رد کر دیا، انکار کر دیا، کہا کہ ہم رسول کی بات نہیں مانیں گے، جیسے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں ویسے کرتے چلے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ تم تاریخ کو بھی چھوڑ دو، تاریخ کے اندر جو بات بتائی گئی ہے اس پر تم بھروسہ مت کرو اور لوگوں کی سنی سنائی بات پر بھی اعتماد مت کرو. تم چل کر کے جاؤ. مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے چل کر کے جاؤ. تمہارے نزدیک میں ہی قوم نوح کی بستی مل جائے گی، تمہارے نزدیک میں ہی قوم ہود کی بستی مل جائے گی، تمہارے نزدیک میں ہی قوم سمود کی بستی مل جائے گی، سب وہی اسی علاقے میں. قوم لوط کی بھی بستی وہاں پہ مل جائے گی، قوم شعیب کی بھی بستی وہاں پہ مل جائے گی، اور دوسرے قوم موسیٰ، قوم فرعون، وہ بھی بستی بھی تم کو وہیں پر مل جائے گی. تم تمام بستیوں میں جا کر کے جائزہ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں کو ہلاک کیا. دیکھو کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوکاروں کو ہلاک کیا؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے جھٹلانے والوں کو، جن لوگوں نے بھی نبی کو جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. سامعین کرام، آج ہم لوگ اگر جائزہ لیں گے، غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو بھی تباہ و برباد کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی کو جھٹلایا
اور ایسا ایک دو بار نہیں ہوا. جتنی بھی قوموں کے حالات کو اللہ فرما رہا ہے کہ جتنے بھی قوموں کے حالات کو تم کھنگالو گے, چیک کرو گے, تفتیش کرو گے, ریسرچ کرو گے, تو تم کو پتا چلے گا کہ جس قوم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بھیجا اور لوگوں نے رسولوں کی مخالفت کی, تو جو مخالفت کرنے والے لوگ تھے ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. آج یہ بات ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ عبرتناک ہے. عبرتناک اس اعتبار سے ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں بھی رسول کی مخالفت بہت زیادہ ہے رسول کی مخالفت. اور یہی وجہ ہے کہ آپ جس علاقے میں جس مقام پر دیکھیں مسلمانوں کے اوپر ظلم اور مسلمانوں کے اوپر ظالم مسلط ہو چکے ہیں. اس لیے مسلط ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ٹھیک ٹھاک نہیں ہوئے تو تمہارا بھی حال وہی ہوگا جو جھٹلانے والی قوموں کا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑو گے, اللہ تم کو ہٹائے گا اور تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آئے گا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو کہا کہ جب بھی رسول آئے تو ہم نے بعض لوگوں کو ہدایت دی اور بعض لوگ گمراہ ہو گئے. لہذا چل پھر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. اگر تم بھی جھٹلاؤ گے تمہارا بھی وہ انجام ہونے والا ہے. محترم سامعین کرام, جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ چاہے کتنی کوشش کریں, اللہ جن کو گمراہ کر دے گا انہیں کوئی راہ نہیں دکھا سکتا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. مطلب کیا اس آیت کریمہ کا؟ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کریں, پچھلے قوموں کے حالات سے اگر وہ لوگ عبرت حاصل نہ کریں, اس پورے کائنات میں ہر سو اللہ کی بکھری ہوئی نشانیوں کے پر اگر غور و فکر نہ کریں اور ہدایت حاصل کرنا نہ چاہیں, ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. ہدایت صرف انہیں کو ملے گی جو ہدایت چاہیں گے. جو ہدایت نہیں چاہیں گے ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دینے والا ہے اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. کسی کے چاہنے سے بھی ان کو ہدایت نہیں ملنے والی, حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے بھی ان کو ہدایت نہیں ملنے والی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.